السلام علیکم، ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میری آپ سے وہی ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں۔ بہت بہت شکریہ۔ 2 روز سے میں یو اے ای اور اسرائیل کے درمیان یا مابین ہونے والی ایک ڈیل کی بات کر رہا ہوں، ایک معاہدے کی بات کر رہا ہوں، اور اس معاہدے کے حوالے سے اب پوری دنیا میں اس پر بحث ہو رہی ہے۔ بات اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے، یعنی متحدہ عرب امارات کا اسرائیل کی طرف اور اسرائیل کا متحدہ عرب امارات کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا۔ اس حوالے سے یہ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے یو اے ای حکام کی جانب سے، ایون امریکہ کی جانب سے، کہ اس معاہدے کے نتیجے میں اسرائیل جو فلسطینی علاقے ہیں ان کو اسرائیل میں شامل کرنا، جسے اینیکسیشن کہتے ہیں، یا اس میں اپنے اسرائیلی حدود میں شامل کرنے کا کام جو ہے وہ روک دے گا۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کے لیے ون ون سچویشن ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی کرپشن چارجز میں گلے تک ڈوبے ہوئے تھے۔ ان کی سیاسی جو ساکھ تھی وہ دن بدن متاثر ہو رہی تھی، وہ اپنی پاپولیرٹی کھو رہے تھے۔ اب اس ڈیل کے حوالے سے وہ اپنی قوم کو، اپنی عوام کو، اپنے ملک کو یہ بتا سکیں گے کہ دیکھیں انہوں نے ایک بہت اہم ملک کے ساتھ ایک بہت اہم ڈیل کر لی ہے۔ بتایا یہ گیا ہے کہ نیتن یاہو کی اندرون ملک جو صورتحال ہے، جو ان کی گرتی ہوئی مقبولیت ہے، اس کے پیش نظر انہوں نے پہلے ہی وہ کام چھوڑ دیا تھا، یعنی فلسطینی علاقوں کو اسرائیل میں شامل کرنے کا کام پہلے ہی تعطل کا شکار تھا۔ لیکن اس کو امریکی صدر کے داماد، جو کہ خود میں نے کئی دفعہ بتایا ہے، جیرڈ کروشنر، جو کہ خود یہودی ہیں اور ان کی بڑی خواہش ہے کہ یہودیوں کی اور مسلمانوں کی آپس میں صلح ہو جائے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک سنگ میل ہے، یہ مائل سٹون ہے، اور برس سے، یعنی کم از کم 3 برس سے اس پر کام ہو رہا تھا، اور صدر ٹرمپ کی ذاتی دلچسپی کے باعث یہ کام جو ہے پایا تکمیل تک پہنچا۔ ادھر یو اے ای کے وزیر مملکت برائے امور خارجہ انور گرگاش نے گزشتہ روز سی این این کو انٹرویو دیتے ہوئے اس بات کا اعتراف کیا کہ گزشتہ کئی برسوں سے یو اے ای اور اسرائیل آپس میں رابطے میں تھے، اور ان کے وفود کی سطح پر ملاقاتیں ہوئیں، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اس ڈیل کے نتیجے میں فلسطینیوں کو کافی زیادہ مراعات ملیں گی، اور اس کے علاوہ خطے میں امن قائم ہوگا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس امکان کو بھی مسترد نہیں کیا یا رد نہیں کیا کہ آئندہ آنے والے مہینوں، دنوں، ہفتوں میں دیگر خلیجی ریاستیں بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیں گی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے، لیکن اس سیاسی فیصلے کے، یہ انور گرگاش کی میں بات کر رہا ہوں، کہ سیاسی فیصلے کے بڑے دور رس اثرات مرتب ہوں گے، کیونکہ خطے میں امن ہوگا، تجارت ہوگی، ایک دوسرے کے ساتھ سیاحت بڑھے گی، آمد و رفت ہوگی، تو معاملات آپ مذاکرات بھی کر سکتے ہیں، لیکن کشیدگی کی صورتحال میں آپ معاملات طے نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اس امکان کو مسترد کیا کہ انہوں نے ایران کی وجہ سے اسرائیل کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ انہوں نے کہا ایران اور ترکی پہلے ہی خطے میں، عرب دنیا میں اپنے قدم جمانا چاہتے ہیں، عرب دنیا میں اپنا اثر و رسوخ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ وہی بات جو میں نے گزشتہ ایک ویڈیو میں بات کہی تھی کہ اب ترکی اور ایران اپنی ایکسپینشنزم، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ عرب دنیا میں، جو کہ اس وقت میجورٹی آف عرب دنیا وہ مایوس ہیں اس وقت عربوں سے، عرب مسلمانوں سے، تو اس مایوسی کو کیش کروانا چاہتا ہے ترکی اور ایران۔ اور ایران کی تو بڑی فالوئنگ ہے، اب ترکی کی جو ہے وہ، اب جس طرح میں نے گزشتہ ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ اب لیبیا میں جو اس وقت جو حکومت قائم ہے، وہ اس کو ترکی کی بیکنگ حاصل ہے۔ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ترکی کی اتحادی حکومت ہے۔ اسی طرح دیگر ممالک نے، اب جو اصل بات وہ یہ ہے کہ اب مغربی سفارتی ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یو اے ای کے بعد اب عمان، اس کے بعد بحرین کے بعد سعودی عرب اسرائیل کو باقاعدہ طور پر تسلیم کرنے کا اعلان اگر نہ بھی کریں تو اس کے ساتھ باقاعدہ سفارتی تعلقات استوار
کرنے کا اعلان کر سکتے ہیں، اور باقاعدہ سفارتی تعلقات استوار کرنے کا مقصد یا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ نے دوسرے ملک کی ایک جائز حیثیت کو تسلیم کر لیا ہے۔ اب پتہ نہیں آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ جذباتی طور پر بڑی بڑی بڑکیں مار کے دو ممالک کے درمیان ضامن بن کے بڑے بڑے وعدے کر دیتے ہیں، جس طرح پاکستانی وزیر اعظم کو کہا تھا کہ میں کشمیر کے معاملے پر ثالثی کروں گا، اور اس کے بعد چپ سادھ کے بیٹھ گئے، کیونکہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ امریکی صدر ٹرمپ وہ قابل بھروسہ انسان نہیں ہے، اور اس سال ان کو بھی الیکشن کا سامنا ہے، اور فی الحال جو پولز بتا رہے ہیں، جو وہاں کے جو سرویز بتا رہے ہیں، اس میں ان کی پاپولیرٹی کا گراف بہت نیچے ہے، اور جو بائیڈن کے جیتنے کے امکانات ہیں، اور یو اے ای کو بھی معلوم ہے کہ، اور اسرائیل کو بھی معلوم ہے کہ یو اے ای کو خاص طور پر کہ اگر جو بائیڈن جیت گیا تو اس کے ساتھ ان کے تعلقات وہ نہیں ہوں گے جو اس وقت صدر ٹرمپ کے ساتھ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ صدر ٹرمپ پر اعتبار بھی نہیں کر سکتے، اور یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ اس ڈیل سے فلسطین کے کاز کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا مسلمانوں کے کاز کو نقصان پہنچا ہے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔